الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسانوں کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے تمام مخلوقات پر، اور ان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی میں اور تری میں ان کو ادھر ادھر جانے کی صلاحیت عطا فرمائی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ صاف ستھری روزی عطا کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں برتری عطا کی. تو انسان کو جو برتری عطا ہوئی ہے وہ محض اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے، محض خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، محض دیگر اسباب کی وجہ سے نہیں ہے. انسان کی تمام تر فضیلت کی بنیاد انسان کی عقل ہے. عقل اگر ہے تو انسان ہے، اور اگر عقل نہ رہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہے. اگر آدمی کی عقل خراب ہو جائے تو وہ پانی میں اور پیشاب میں فرق نہیں کر سکتا، بہن میں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، گھر میں اور سڑک میں فرق نہیں کر سکتا. آدمی صحیح معنی میں آدمی جبھی تک رہتا ہے جب کہ اس کی عقل ٹھکانے ہو اور عقل پر کوئی اثر نہ آئے. ہمارا دین، دین اسلام، دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے. انسانیت میں کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ہماری شریعت نے ان کو حرام کر دیا ہے، اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی چیز ہے نشے کا استعمال، جس سے آدمی کی عقل ہی نہ رہے، عقل معوف ہو جائے، موج مستی میں آ جائے، اور نفع نقصان سے بے خبر ہو جائے. ایسی تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں. صرف شرابی حرام نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جن سے آدمی پر نشہ چڑھ جائے وہ سب حرام ہیں. یہ جو حکومتیں ہیں یہ فرق کرتی ہیں، شراب کا لائسنس دیتی ہیں اور دیگر جو منشیات ہیں ان پہ جرمانے عائد کرتی ہیں. ارے بھائی نشہ نشہ ہے، چاہے شراب کا نشہ ہو چاہے پڑیا کا نشہ ہو، نشہ تو نشہ ہی ہے، نقصان دونوں کا ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن پاک میں شراب کو فرمایا یہ ناپاکی ہے، پلیدگی ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے۔ جیسے آدمی اپنی گندگی کھانے کو پسند نہیں کرتا، ایسے ہی نشے کی چیزوں کو بھی اسے پسند ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رجس من عمل الشیطان کہا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اسے ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام خباثتوں کی جڑ ہے یہ۔ جب آدمی پہ عقل ہی نہ رہے گی تو وہ کسی برائی سے بچ بھی نہیں سکتا، اور اخروی اعتبار سے بڑے نقصانات ہیں۔ جو آدمی نشے کا عادی ہوتا ہے اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی نشے کا عادی ہو، بغیر توبہ کے مر جائے، وہ جنت سے محروم رہنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جہنمیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جہنم میں بھی جو بہت ہی برا درجہ ہے اس میں اسے رکھا جاتا ہے۔ رکھنے کی وعیدیں احادیث شریفہ میں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں پوری طرح خود بھی نشے کی باتوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کے اس نظام میں ایسے لوگوں پر جو محنت ہو رہی ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نشے کی ہر چیز سے پوری طرح بچا کر کے رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے اپنی سوسائٹی کو اچھا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اچھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، مسجدوں سے اپنا ربط قائم کریں گے، تو انشاءاللہ ایسی لتوں سے دور رہیں گے۔ اور اگر ہماری سوسائٹی خراب ہو جائے گی، اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، تو ایسی چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر کے رکھے، ہر برائی سے بچائے، بالخصوص اس ام الخبائث سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ صلی اللہ